अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, मेरा नाम सलमान महमूद है। जैसे कि आप मुझे मेरे चैनल के हवाले से जानते हैं, और जिस तरह मैंने गुज़िश्ता वीडियोज़ में ज़िक्र किया था कि हम जमात नहम की इस्लामियात में मौजूद कंटेंट की वजाहत करेंगे और पर्चे में उसको कैसे हल करना है उसके हवाले से भी आपको आगाही फराहम करेंगे। तो उसी सिलसिले की ये वीडियो है जिसमें हमारे पास बाब अव्वल के दूसरे हिस्से कुरान मजीद की आयात के हवाले से उसके हल करने का तरीक़ाकार और उसकी तफ़हीम का तरीक़ाकार मौजूद है और आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। अज़ीज़ तलबा इकराम, जो बाब अव्वल का दूसरा हिस्सा है, आयात का तर्जुमा व तशरीह, ये आप जानते हैं कि सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 13 इन दो क्वेश्चंस के अंदर इसको पूछा जाता है। सवाल नंबर 2 में सिर्फ़ और सिर्फ तर्जुमा पूछा जाता है किसी भी दो आयत का जो वहाँ पे दी गई होती हैं, और सवाल नंबर 13 में किसी भी आयत की तशरीह पूछी जाती है जो वहाँ दी जाती हैं, एक आयत उनमें से। तो अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम आयत नंबर 1 को देख लेते हैं। आयत नंबर 1 में नेकी के हवाले से बात की गई है और वहाँ पे बुनियादी चीज़ ये थी कि नेकी क्या है। तो उसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया कि नेकी वाले उमूर ये हैं। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर इसको सर्कल के अंदर पॉइंट्स की सूरत में लिख दिया गया है। आप इसको अपने पास इसी तरीके से कॉपी में उतार सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। और आखिर में बताया गया है कि जो इन कामों को कर लेगा तो वही सच्चा और मुत्तकी है। सच्चे को अरबी में सादिक कहते हैं और मुत्तकी का मतलब होता है परहेजगार, यानी गुनाहों से बचने वाला। तो नेकी का अमल अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बताया है कि अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, अंबिया इकराम पर ईमान लाना, अल्लाह की मोहब्बत में माल देना। किसको देना वो आगे बता दिया, रिश्तेदारों को, यतीमों को, मसाकीन को, मुसाफिरों को, सवाल करने वाले को और ग़ुलाम आज़ाद करने को। ये 6 चीज़ें बताई हैं जिनमें अल्लाह की मोहब्बत में इंसान माल अपना लगाएगा। यानी पहले वाली चीज़ जो है, इब्तिदाई बातें, वो अकाइद से मुताल्लिक़ हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकल आ गया, एप्लीकेशन आ गई। और वो किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन 6 चीज़ों में करनी है, माल को तकसीम करके। और उसके बाद इबादत का तज़किरा आ जाता है कि नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, वादा पूरा करना और जंगों में साबित कदम रहना। जो इन खुसूसियात का हामिल इंसान होगा वो सच्चा यानी सादिक होगा और परहेजगार यानी मुत्तकी होगा। तो ये आपको समझाने के वास्ते यहाँ पर इसको पॉइंट्स में लिख दिया गया है। आप इसको इसी तरीके से याद कर लेंगे तो आयत नंबर 1 को हल करना आपके लिए आसान होगा। अब आ जाते हैं सवालिया पर्चे में आप इसको किस तरह से हल करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आयत का समझ लेना चाहिए कि ये आयत है क्या। तो आपके सामने मैं इस आयत का तर्जुमा और इस आयत की अरबी जो है वो अभी तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन वआतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलिन वफ़िर रिक़ाब वअक़ामस सलाता वआतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इतना हिस्सा आपको सवालिया पर्चे में सवाल नंबर 2 के अंदर या सवाल नंबर 13 के अंदर दिया जाएगा। अगर सवाल नंबर 2 में आता है तो आपने सिर्फ इसका तर्जुमा करना होगा। तर्जुमा नीचे है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। नेकी सिर्फ यही नहीं कि तुम मशरिक़ और मगरिब को क़िबला समझकर उनकी तरफ मुँह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगम्बरों पर ईमान लाएं, और माल बावजूद अजीज़ रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें, और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च किया करें, और नमाज पढ़ें, ज़कात दें, और जब अहद लें तो उसको पूरा करें, और सख्ती और तकलीफ़ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही वो लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं, और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा इकराम, यहाँ तक आप अगर लिख देंगे तो सवाल नंबर 2 का जवाब मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर सवाल नंबर 13 में ये पूछा जाता है तो वहाँ तर्जुमे के साथ साथ तशरीह भी लिखनी होती है, जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तशरीह को मैं यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ रहा। आप माइंड मैप जो सबसे पहली स्लाइड मैंने आपके सामने शो की थी उसके अंदर आप समझ गए होंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि इसको इसी तरह से लिखें, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। क्वांटिटी तकरीबन यानी कि उसकी जो मकदार है वो ये होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने पास कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर आप इसको किसी भी तरीके से ज़ुबानी याद कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आपके पास मकदार है, क्वांटिटी, वो इतनी ही होनी चाहिए। अजीज़ तलबा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है आयत नंबर 2।
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، جس کا ترجمہ ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے ضروریات پوری کرنے کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سوال نمبر 2 میں آتی ہے آیت تو یہاں تک آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے، اور اگر یہ آگے سوال نمبر 13 میں آتی ہے تو اس کے لیے اگلی سلائیڈ آپ کے سامنے موجود ہے جو کہ تشریح کی ہے، کیونکہ وہاں ترجمے کے ساتھ تشریح بھی لکھنی ہوتی ہے۔ تشریح میں اگر آپ ریفرنس بھی ایڈ کر دیتے ہیں حدیث مبارکہ کا یا قرآنک آیات کا تو آپ کو پورا جواب ملتا ہے، پورے مارکس ملتے ہیں، کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف ایک آیت کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے اگر تو تشریح والے سوال میں یہ آتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر دیکھیں سب سے آخر میں نے بولڈ کر کے الگ کر کے کالن کے بعد ریفرنس لکھا ہے حدیث مبارکہ کا، جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا وہ ہم میں سے نہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی ارشاد کا اردو میں ترجمہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پاؤز کر کے اس تشریح کو اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ ترجمے سے اس کی تشریح اپنے الفاظ میں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہمارے پاس آیت نمبر 3 ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، جس کا ترجمہ ہے اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے اچھے اور عمدہ مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ عزیز طلبہ یہاں تک اگر آپ لکھ دیں گے تو آپ کا سوال نمبر 2 کا سوال حل ہو جائے گا، اور اگر سوال نمبر 13 میں آتا ہے تو آپ اسی آیت کے اگر حصے دیکھنا چاہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، یہ پہلی بات ہے، اور دوسری بات ہے ان کے اچھے اور عمدہ مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو، تیسری بات اس میں یہ بتائی ہے کہ ان کا مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھاؤ، اور آگے فرمایا کہ اگر تم ان 3 میں سے کوئی بھی ایک کام کرتے ہو جو کہ خلاف شریعت ہو تو یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ انہی پوائنٹس کو لے کر آپ آگے تشریح کر سکتے ہیں، اور اگر یہ تشریح آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے تو اگلی سلائیڈ تشریح کی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس سلائیڈ کو پاؤز کر کے یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں اپنے پاس۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت اہم ترین آیت نمبر 4 آ جاتی ہے، جس میں حق مہر کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ حق مہر کا مطلب ہوتا ہے وہ حق جو بیوی کو نکاح کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور یہ ادائیگی شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ مہر کے لغوی معنی ہوتے ہیں محبت سے پیش آنا، کسی کو گفٹ دینا، تحفہ دینا، تو حق مہر یعنی شوہر اپنی بیوی کو نکاح کے بعد بطور تحفہ جو گفٹ دیتا ہے وہ حق مہر کہلاتا ہے یا مہر کہلاتا ہے۔ ادائیگی کے لحاظ سے اس کی 2 اقسام بیان کی جاتی ہیں، ایک ہے مہر معجل جس کا مطلب ہوتا ہے فوراً دینا، اور فوراً دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ادائیگی کے لحاظ سے مہر معجل ہوتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رخصتی کے بعد سے لے کر اختتام نکاح تک کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، جبکہ اس میں بہتر یہ ہے کہ مہر معجل یعنی فوراً دینے والا ہو، رخصتی سے پہلے دینے والا ہو۔ عزیز طلبہ آپ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑیں تو اسے مزے سے کھا لو، کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مزے سے تم استعمال کر سکتے ہو۔ اگر یہ آیت سوال نمبر 2 میں آئی، عموماً وہاں آیا کرتی ہے، تو اتنا لکھ دینا بھی آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کو اس کے 3 نمبرز مل جائیں گے، اور اگر یہ آگے آتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ہم نے 4 نکات ذکر کیے ہیں، آپ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کر سکتے ہیں، اور اگر تشریح میں یہ 4 نکات بھی لکھ دیں گے تو بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ مہر عورت کا حق شرعی ہے جو شادی کے وقت شوہر پر فرض ہوتا ہے، یعنی نکاح کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق مہر میں جو بھی چیز مقرر ہوئی ہو وہ اپنی بیوی کو اسی وقت ادا کر دے۔ قرآن کہتا ہے کہ مہر خوشی سے ادا کرو، یعنی اس میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، زبردستی یا ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عورت اس مہر سے جو شوہر نے اس کو دیا ہے اپنی خوشی سے کچھ حصہ معاف کر دے تو شوہر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اس معاف کیے ہوئے مہر کو جب وہ واپس لے گا تو وہ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن ایسا زور زبردستی سے نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کے حقوق کو پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے، کوئی بھی شخص جو حقوق العباد خاص طور پر خواتین کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہاں پر
ہمارے پاس لرننگ ہے، کیونکہ یہ بہت بہترین آیت ہے اور معاشرتی سبق ہمیں دے رہی ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اس آیت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ بیوی کے تمام حقوق ادا کرنا ضروری ہے، خاص طور پر حق مہر کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. مہر دینا محبت اور عدل کا ثبوت ہے. اس کے بعد ہم اب آ جاتے ہیں، اگر یہ آیت سوال نمبر 13 کے اندر آ جاتی ہے تو پھر ہم نے اس کی تشریح کس طرح سے کرنی ہے. آپ اس ویڈیو کو یہاں اس حصے پر پاؤز کر کے اس تشریح کو اپنے پاس کاپی کر سکتے ہیں، ورنہ جو نکات آپ کو بتائے گئے ہیں ان نکات کے تحت آپ اس کی تشریح اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوانٹٹی یا اس کی مقدار تقریباً اتنی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 5 آ جاتی ہے، جو کہ یتیموں اور کم عقل بچوں کو کہتے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کے حوالے سے ہے. ملاحظہ کیجئے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول یعنی نیکی کی بات یا سمجھ میں آنے والی باتیں کہتے رہو. اگر یہ آیت سوال نمبر 2 میں آ جاتی ہے تو یہاں تک آپ کا یہ سوال کا جواب مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ سوال نمبر 2 میں نہیں آتی، 13 میں آ جاتی ہے، 13 میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو تشریح کے یہ نکات یاد کرنا ضروری ہوں گے. اس کو 5 نکات میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ اس آیت میں یتیموں اور ناسمجھ افراد کی دیکھ بھال کی ہدایت دی گئی ہے. اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ اگر یتیم مال کو سنبھالنے کے قابل نہ ہو تو وہ مال ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، کہیں وہ اس مال کو ضائع نہ کر دیں. وہ مال ان کی زندگی کا سہارا ہے، اسے ضائع ہونے سے بچانا یہ کفیل یعنی گارجین کی ذمہ داری ہے. ان کی ضروریات جیسے کھانا اور کپڑے کا خیال رکھنا یہ بھی گارجین کی ذمہ داری ہے، اور یہ انہی کے چھوڑے ہوئے ورثاء کے مال سے کیا جائے گا. آخری جو نقطہ اسی تشریح میں آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے یا یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یتیموں سے نرمی سے بات کرو اور انہیں سمجھاؤ کہ جیسے ہی وہ اہل ہوں گے یعنی بلوغ اور رشد تک پہنچ جائیں گے تو مال انہیں دے کر ان کے حوالے کر دیا جائے گا. جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتے، کم سمجھ ہیں، یہ مال ان کی تحویل میں نہیں دیا جا سکتا. عزیز طلبہ، اگر یہ سوال نمبر 13 میں آ جاتی ہے آیت تو اس صورت میں آپ کو تشریح کس طرح سے کرنی ہوگی؟ اول تو وہ 5 نکات جو آپ کو میں نے بتائے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ تشریح لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس میں مشکل ہوتی ہے تو آپ کی آسانی کے لیے تشریح یہاں دی گئی ہے. ویڈیو کو پاؤز کر کے آپ یہاں سے تشریح کو اپنے پاس لکھ کر یاد کر سکتے ہیں، یا پھر اسی ویڈیو میں سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ کے اندر اس کو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں کمنٹ کا خود جائزہ لے کر ان کا جواب تحریر کرتا ہوں. چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.